پاکستان میں اس وقت لاکھوں طلبہ ایسے ہیں جو میس کمیونیکیشن کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد سرکاری اور نجی جامعات میں شعبہ صحافت اور ذرائع ابلاغ کی سکل سیکھنے میں مگن ہے۔ آن پوائنٹ نیوز نے بالخصوص ان طالبات سے گفتگو کی جو آئندہ چند عرصے میں اپنے کیریئر کا آغاز کریں گے۔ وہ اپنے مستقبل کو انتہائی روشن اور اسے ایک نئی جہت پر لے جانے کے لیے پر امید ہیں۔ اس انڈسٹری میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے۔ میرا بیسیکلی انٹرسٹ رپورٹنگ کی طرف تھا، سو مجھے گھر والوں کی طرف سے بیک اپ بھی ملا کہ آپ اس وومن جرنلزم کو اور پروموٹ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے لوگ میل جرنلسٹ نظر آتے ہیں اور وومن کو بھی اس فیلڈ میں اب بہت اسکوپ مل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ سے ریالٹی کو سامنے لے کے آ سکتے ہیں، اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس ملک میں۔ اینڈ دین سیکنڈلی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی وومن جرنلسٹ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ جو چیز آپ پروموٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ایتھکس اور اس کی جو بھی ڈیمانڈس ہیں وہ کس طرح سے آپ نے کور اپ کرنی ہے۔ ابھی بھی فیلڈ میں بہت سے لوگوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، ہر شخص کو جو ہے نا وہ فیلڈ میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ بہت ایزیلی کام کر رہے ہیں، کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے، اور یہ چیز آپ نے خود مینٹین کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح سے سوشل ڈسٹینس کو اور سوشلی انٹریکٹ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے وہ مینٹین رکھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آف کیمرہ رہ کے کام کرنا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں جو اب کے نیو جرنلسٹ ہیں ان کو آن کیمرہ اسکرین پہ آنا بہت چارمنگ لگتا ہے۔ سو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو لوگ جرنلسٹ بننا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اینکر شپ ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگ اسکرین پہ ایک چمچماتی چیز پہ آنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اینکر کو۔ اگر اینکر کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ کو دے گا کون، اور ڈیٹا ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں رپورٹرس۔ میرا جو ہے وہ شروع سے شوق تھا اسپورٹس جرنلزم کا، تو میں جو ہوں اپنی چوائس سے اس ڈگری میں آئی تھی، اور میں اس ڈیسیژن کو بالکل بھی ریگریٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحیح لائن میں چل رہی ہوں ابھی، اور میں آگے جو ہے وہ انشاءاللہ مین اسٹریم میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا چاہتی ہوں، یا اسپورٹس جرنلسٹ بن کے دکھانا چاہتی ہوں۔ میرا کیونکہ ہمیشہ سے اسپورٹس میں انٹرسٹ رہا ہے، اسپیشلی کرکٹ، اور پاکستان ایز اے کرکٹ لونگ نیشن جانی جاتی ہے، تو مجھے ہمیشہ اسپورٹس میں انٹرسٹ تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے پھر ان کو اسپورٹس جرنلسٹ کو دیکھا بہت ساروں کو، پھر مجھے ان کی طرف جو ہے میرا رجحان زیادہ ہو گیا، تو مجھے اس لیے اسپورٹس جرنلزم۔ الحمدللہ میری فیملی بہت سپورٹیو ہے، اور یہ میرے لیے ایک کون نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ آگے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یا مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ میری فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ تو میرے لیے یہ، کیونکہ میں نے اسپورٹس جرنلزم بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چوز کیا، تو یہ بھی میرے لیے ان میں ایک پرو تھا کہ میں جو ہوں وہ ٹریول بھی کر سکوں گی اور ٹیم کے ساتھ ڈفرینٹ جگہ گھوموں گی، دیکھوں گی، تو میرے لیے یہ ایک پرو تھا، میرے لیے مشکل چیز نہیں تھی۔ بیسیکلی جب میں نے میس کمیونیکیشن جوائن کیا تھا تو دیر از آلویز ہماری لائف میں اے پلان ہوتا ہے، بی پلان ہوتا ہے۔ میس کمیونیکیشن واز مائی بی پلان۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں ریگریٹ نہیں کرتی ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے میس کام چوز کیا، کیونکہ میس کام اگر میں ایز اے ینگسٹر بات کروں تو ہمارے دماغ اتنے کھلے نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے میس کام لے لیا، یہ ٹی وی پہ آنے والی ایک فیلڈ ہے، ہم ڈیجیٹل میں جائیں، براڈ کاسٹنگ میں جائیں، ہم جرنلزم میں جائیں، ہم نے ٹی وی پہ آ جانا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ ہو۔ بٹ جب میں نے میس کام چوز کیا تھا، مجھے اس میں بہت سی باریکیاں پتہ لگی تھیں، اور ان لڑکیوں کے لیے اگر میں بات کروں جو جابس نہیں کر سکتی ہیں، جن کو پرابلم ہے، جو آن ٹی وی نہیں آ سکتی، میس کام کا ویژن اتنا واسٹ ہے ان کے لیے کہ وہ پیچھے رہ کر بھی بہت ساری اگر ہم ارننگ میں بات کریں، ارن بھی کر سکتی ہیں، اپنا ایکسپوجر بھی بڑھا سکتی ہیں۔ اگر میں صرف اپنے حوالے سے بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میس کام اس لیے میں نے چوز کیا تھا کیونکہ میں اپنی جو میرا پلان تھا اس سے کہیں نہ کہیں ویری کرتی تھی میری ڈگری، اور اگر میں اپنی آپ کو ڈگری کے بعد دیکھوں تو مجھے لگتا ہے میں زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جاؤں گی، کیونکہ آنے والے تاثرات جو پاکستان کے ہیں، میں نے جتنا سنا ہے، جتنا میرا ایکسپوجر بڑھا ہے، ہم نے جتنا سنا ہوا ہے کہ آگے ڈیسک جابز ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے ایسی جابز نہیں ہے کہ آئیں بیٹھیں آفس میں آپ لوگ کام کریں۔ ہمارے لیے ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، ہمارے پاس ایسی پلیٹ فارمز ہیں جس میں سب سے زیادہ اس ٹائم آن ٹرینڈنگ ہے ٹک ٹاک۔ بیسک اگر اس کو صحیح نہیں بھی استعمال کیا جا رہا تو اس کا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے بھی، لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو انفارم کرنے کے لیے بہترین وہ پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر اگر ہم اپنا کچھ گڈ کانٹینٹ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو یوز کریں۔ میس کمیونیکیشن کی خواتین اساتذہ کہتی ہیں طالبات کا زیادہ رجحان الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کی جانب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جتنے بھی ہیں وہاں پہ بھی اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بچوں کا اس سبجیکٹ کو جو ہے جو آپٹ کر رہے ہیں جو بچے،
اور لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ایز ان فیوچر کس پروفیشن میں وہ جانا چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی وہاں تھوڑی سی لیک کرتی ہے ایک بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ ایکچولی میس کمیونیکیشن از اینڈ واٹ از دا سگنیفیکنس آف آپٹنگ دس سبجیکٹ اور دس ڈسپلن ایز اے پروفیشنل کیریئر. تو اس میں ابھی تھوڑی سی ہم نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ رائٹ فرام دا بگننگ ہم سیمسٹر 1 کو جو ہے وہ بچوں کو تھوڑا سینسٹائز کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جنرل امپریشن پبلک کے ذہن میں بھی ہے، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے میں بھی کہ وہ انفلوئنس ہوتے ہیں بہت زیادہ اس گلیمر سے کہ اسکرین پہ شاید اینکر پرسن بننا ہی جرنلزم ہے اور اینکر پرسن ہونا ہی میڈیا ہے. اور خاص طور پہ جو ایک جنرل ڈکلائن نظر آتا ہے، چونکہ ریڈرشپ میں یا ریڈنگ میں ویسے ہی ایک ڈکلائن ہے، تو پرنٹ میڈیا کی طرف جو ہیں بچے ان کا رجحان کافی زیادہ کم ہے. اور اوور آل جو میس میڈیا ہے اس میں بھی مین اسٹریم میڈیا میں ٹیلی ویژن ان کے لیے ایک بڑی اٹریکشن ہے. بٹ وین وی کمپیئر اٹ ود نیو میڈیا تو obviously majority of the student they are more interested in digital media. وہ اپنے یوٹیوب چینلز بنانے کی بات ہو یا کسی اور طرح سے بھی وہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیں، پبلسٹی لینا چاہیں. تو دو چیزیں مجھے لیک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دس پروفیشن، کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف unfortunately the lack of the goals which students should have. Even if they are interested in digital media, they don't have very specific goals and they are not they are unaware of the significance of this technology. So what we as teachers of mass media and communication, what we are focusing is now that we should create this awareness and we polish them, we train them to become such persons, such media professionals. مجھے لگتا ہے کہ جو اب کی جنریشن ہے اس کا ویژن ڈفرینٹ ہے، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری روایتی طریقے تھے صحافت کے بھی اور لوگوں کے پیچھے چلنے کے، ہمارے بچے ان ٹریڈیشنس کو توڑ رہے ہیں، ان کی باؤنڈری سے باہر نکل رہے ہیں. اب ان کا ویژن ڈفرینٹ ہے، سوچ ڈفرینٹ ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ نظریات رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ بچے صحافت میں آئیں گے یا آگے جا کے اپنا جو ہے وہ کوئی بھی چیز بیان کریں گے تو شاید ان کا پرسپیکٹیو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فیوچر میں جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف زیادہ چلے جائیں گے یا یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرف ان کا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو لے کر آئے گی. پاکستانی میڈیا کے ارتقاء سے اب تک خواتین صحافیوں نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت دنیا میں نام کمایا ہے، اور طالبات کا جرنلزم کی فیلڈ میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگوں کو شعور دینے کی شمع کو جلائے رکھنا چاہتی ہیں. آن پوائنٹ نیوز، لاہور.